میری وجہ سے بڑی راتوں میں، بڑے جنگلوں میں، دشتوں میں، تاریکیوں میں، جھاڑوں میں، تکلیفوں میں رہی صحیح تھی، کچھ معذرت افوا تفوا کر لے۔ ہائے ہائے، تو انبیاء نہ متصرف ہے، نہ غیب دان ہے، خود پریشان ہے۔ طٰہٰ اللہ اللہ، صرف ایک موسیٰ نہیں، سارے سورہ انبیاء، نوح کو دیکھو، لوط کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، موسیٰ و ہارون کو دیکھو، ایوب کیسے بیمار ہوئے، اور یونس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، زکریا بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں، عیسیٰ اور ان کی والدہ کے صدمے دیکھے، داؤد علیہ السلام و سلیمان کیسے امتحانات کے شکار ہوئے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ سارے پیغمبروں کے واقعات کہے، عبادت صرف میری کرنا، توحید کا مسئلہ ببانگ دہل بیان ہو رہا ہے۔ اب خدا تعالی کی مدد کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے عبادت مخلصہ کی ضرورت ہے، اور وہ عبادت مخلصہ سورہ حج میں بیان ہو رہی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانَ، وَاجْتَنِبُوا، بچو بتوں کی گندگی سے اور غلط باتوں سے۔ غلط بات، فلاں دستگیر، فلاں غوث اعظم، فلاں ایسا اور فلاں ایسا، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کہاں سے، شریعت کے کس دلیل سے پتہ چلا؟ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، گندگیاں نہ کھاؤ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز گند ہے، نہ فقہا کہتے ہیں خنزیر سے بدتر ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اپنی طرف سے کوئی بات کہنا، صرف ملائک کو عورت نے کہا تھا، اور قرآن نے کہا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسان، یہ بے ایمان لوگ اپنی طرف سے ڈگریاں تقسیم کرتے، عہدے دیتے۔ کس دلیل سے کہتے ہو کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ ہم خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو جنہوں نے اپنی طرف سے کسی کو دستگیر، کسی کو غوث اعظم، کسی کو کہتے ہیں زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری، اب کلب ہوئی زور دے ڈیر دے پہلوانا دا بغداد شاہی میرانا، چہ نظر پتا رسول کروستا قدم ہم ہر بزرگ قبول کرو، زور دے ڈیر دے پہلوانا دا بغداد شاہی میرانا، زاننا کولابے اور فضولیات اور جو حکایات کاذبہ و مقلوبہ، لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمانوں کے اوصاف عشرہ سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس کی تفصیل، اور دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ نور، اعجاز قرآن فرقان، یہ شعر و سخن نہیں شعراء، یہ خالص وحی الہی ہے، نمل، قرآن کے بیانات کی صحت اور صداقت، قصص، امتحان آنا ضروری ہے، عنکبوت، فتح آخر کار اہل حق کی ہوگی سورۃ روم، یہ بیان گزشتہ صلحاء و حکماء نے بھی کیا ہے، لقمان، اللہ کی خالص عبادت ضروری ہے، الف لام میم سجدہ، اور آخری لڑائی احزاب اور اس میں 12 قاعدے، سبا و فاتر قیامت کا بیان، انبیاء نے یہی کہا، یاسین، ملائک بھی کہتے ہیں صافات، جنات بھی کہتے ہیں سواد، سب کہتے ہیں سورہ زمر، اور وہ 4 اہم مہم مسائل، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات 1، ہر طرح کے شرک کی نفی 2، وحی کی صداقت اور پیغمبر کے اعجاز 4 مسئلے، اس پر 7 سورتیں مشتمل ہے، 7 کی ابتدا حامیم سے ہے،
حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف، حامیم صبا. یعنی مومن توحید کا عقیدہ پکا رکھے، حامیم سجدہ عبادت اللہ کی کرے، حامیم شورا مشورہ مسلمان سے کرے، حامیم زخرف دھوکہ و ملمسازی نہ کرے، حامیم دخان دشمنوں کے دھوئیں اڑ جائیں گے، حامیم جاسیہ ان کی آبادیاں پلٹ جائے گی، حامیم احقاف ان کو تس نس کر دیا جائے گا. ربط فی الاسماء اور سورت محمد جس کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، جہاد کے مارکے اور مسائل. آخر کار فتح اسلام کی ہوگی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح. اور فتح کی 4 قسمیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک مغفرۃ الذنب ویہدیک علی صراط مستقیم، استقامت علی الہدایہ، ویتم نعمتہ علیک، اتمام النعم، وینصرک اللہ نصرا. نصرت آئے گی لیکن افسوس کے اخیر میں آئے گی، دیر سے آئے گی. 4 رکوع ہے. پہلے رکوع میں مغفرت الذنب ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایہ ہے، اور آخری رکوع میں نصرت الہی کا اعلان. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فتح البلاد پر مشتمل سورہ فتح ہے. تو بلاد فتح ہو اور اسلام نہ ہو تو فتح نہیں رہے گی. تو سورۃ حجرات آئی اور وہ ہے اصلاح العباد میں. اونچی آواز سے باتیں نہ کرو، نبی کے سامنے آواز نہ اٹھاؤ، اور باہر سے نہ پکارا کرو، دور سے آواز نہیں لگاؤ، بغیر تحقیق کے بات پر اطمینان نہ کرو، پیغمبر کا اتباع کرو، ان کو تابع مت بناؤ، آپس میں خونریزی اور جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے کا استہزاء نہ اڑاؤ، نام نہ بگاڑو، تہمتیں نہ لگاؤ، بدگمانیاں نہیں کیا کرو. سب ایک آدم اور مٹی سے پیدا ہے. قبائل اور قومیں تو جان پہچان کے لیے ہیں. اصل مسئلہ ایمان کا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. وآخری سورت قیامت برحق ہے. قاف ذاریات طور، وہی کے برکات اور وہی کے مبادی سورہ نجم، وہی کا معجزہ شق کے قمر سورت قمر، انعامات 94 رحمان، نقمتیں اور لوگوں کی 3 قسمیں اعلیٰ و اوسط و ادنا. ز رحمان حلق بگوش ہر عالم کا اعلیٰ کا اوسط کا ادنا. لوگوں کے 3 طبقے بیان کیے سورہ واقعہ، اور انفاق اور جہاد کے مسائل، مجادلہ، رسوم اور بدعات کا رد، حدیث توبہ، انفاق اور جہاد کا بیان حدیث، اور رسوم اور بدعات کا رد، منکرم من القول وزور سورہ مجادلہ. اہل کتاب ذلیل و خوار ہو جائیں گے کیونکہ وہ کفر پر آمادہ ہے. سورۃ حشر، ان کو کبھی اپنے مت سمجھو، ممتحنہ، ان کے مقابلے میں جم کے رہو. صف دینی مقامات کا تحفظ ضروری ہے. سورہ جمعہ، ایسا نہ کرنے سے نفاق پیدا ہوتے منافقون. اللہ سے مدد مانگنے کے آداب اور طریقے، تغابن اور طلاق اور تحریم کے مسائل، اور توحید کا مسئلہ 11 ادلے عقلیہ سے ملک
مسئلے کے بیان میں نرمی اور سستی ٹھیک نہیں ہے. ودو لو تدہن فیدہنون، سورۃ نون قلم. قیامت برحق الحاق کا اور معارج، یہی مسائل حضرت نوح نے بیان کیے. نوح جنات یہی قرآن سن کر کے متاثر ہوئے تھے. اے پیغمبر آپ بھی دو ٹوک تبلیغ کرے، مزمل اور مدثر. ان میں اہم مسئلہ قیامت کا ہے. سورہ قیامہ نعمتوں کا بیان، دہر نعمتوں کا بیان، مرسلات، وقوع قیامت، نبا، نازعات، عبسا، تکویر، انفطار. جس طرح اپنا حق وصول کرتے ہو دوسروں کو حق بھی وقت پر دو، متففین. اور وقوع قیامت، اقسام کے ساتھ انشقاق، گزشتہ موحدین کی برکات، بروج. اس امت کو تاکید توحید، تاریخ، خدا کے تقدس اور ماوراء الورا شان کو برقرار رکھو. اعلیٰ قیامت کی تیاری کرو. بغیر ایمان و توحید کے عمل سودمند نہیں ہوگا. غاشیہ. اوقات کا بہت خیال رکھو، خاص کر وقت فجر کا. سورہ فجر. شہری مسائل و آداب، بلد، سورج، چاند، ستارے سب گواہ ہے توحید کے. شمس اور لیل، نبی کو تسلی، دعا، شرح صدر، علم نشرح، گزشتہ اشیاء کی قسم کہ توحید برحق ہے. نبی آخر زمان یہی ہے. والتین آپ پر وہی. سورہ علق، وہی کی تفسیر. سورہ قدر، وہی ایک معجزہ ہے بینہ. وہی کا ہم مسئلہ قیامت ہے. زلزال. اپنے آقا اور منعم کے وفادار رہو. گھوڑے سے شرم نہیں آتی، اپنے مجازی آقا کا کیسے وفادار ہے. عادیات. بیان قیامت، قاریہ، تکاثر. ایمان و اعمال کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. سورہ والعصر. مال اور مال کا جمع خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص کر جب عیوب پیدا ہو، الزامات لگانا، عیوب نکالنا. ہمز. گزشتہ بادشاہ ابراہہ کو ایسی دنیا کی کوئی چیز کام آئی. سورۃ فیل. اور شاعر دین کی حفاظت اللہ خود کرنے والے قریش. چھوٹی چیز ہو یا بڑی، اللہ کے نام پر دینے میں ہچکچاؤ نہیں. ماؤد. پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا پروگرام، دشمنوں کا انجام. سورۃ کوثر. آپ کے دشمنوں سے برعت کے اعلانات. کافرون. آپ کے حق میں آپ کی وجہ سے دو ٹوک فتح و نصرت. سورۃ نصر. اس میں ایک جوئی کرنے والوں کا برا انجام. سورۃ لہب. اصل مسئلے سے دوری نہ ہو، غفلت نہ ہو. سورہ اخلاص. حواسد سے بچو، اس بارے میں فلق. اور جن اور انس کے شر سے بچو. والناس. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. لا الہ الا اللہ. یہود کو ایک خوش فہمی تھی، اور یہ دنیا کے ہر بے دین کو ہوتی ہے. علامہ غرناطی نے کتاب الاعتصام جلد اول صفحہ 202 اور جلد ثانی صفحہ 1 اور 2 بڑی تفصیل کی ہے کہ کل مبتدع یزعم انہ ناج وہو من اہل السنہ دون من سواہ. ہر بدعتی اپنے سوا کسی کو سنی ماننے کے لیے تیار نہیں. معتزلہ کو دیکھو، خوارج کو دیکھو، روافض کو دیکھو، قدری و جہمیوں کی باتیں سن لیتے. توبہ. ہمارے زمانے کے ان سب کا جو مجموعہ و ملغوبہ ہے، ان بدعت کے ٹھیکیداروں کو دیکھو. قرآن کریم نے اس جگہ ان کا رد کیا ہے. اس قسم کا کوئی وعدہ تم سے نہیں ہوا ہے کہ تم تمام برائیاں کرو اور پھر بھی بچ کے رہو. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہو. تو مبتدی کا عقیدہ ہمیشہ افتراء پر مبنی ہوتا ہے. اگر اس کا عقیدہ نصوص پر ہو تو نصوص کا منکر کوئی مومن نہیں ہوگا. اور قاعدہ ذکر کیا، بلا من کسب سیئہ، جس کسی نے کمایا گناہ. گناہ سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی دقائق میں لکھا ہے، ابن قیم نے بھی بدیع میں لکھا ہے، اور بیضاوی میں ہے اجمع المفسرون علی ان المراد من هذه السیئہ هو الکفر والشرک.
علامہ آلوسی روح المعانی فرماتے وقال کثیر من المفسرین، اور حافظ عباد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے اصل یہ ہے کہ یہاں سید سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ قابل معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شیخ زادہ علی البیضاوی، اصل میں بیضاوی کی شرح ہے شہاب، شہاب پر شیخ زادہ ہے، محی الدین شیخ زادہ، محی الدین شیخ زادہ علی شہاب میں ہے، صفحہ 68، پہلی جلد صفحہ 68، کہ مبتدی کرتا شرک اور کفر ہے اور اسے ثواب سمجھتا ہے، چنانچہ پھر گناہ کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے مانع و منکر کو دشمن سمجھتا ہے اور اپنے نفس کے تلذذ کو اتباع کہتے ہیں، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ میں نے آج تک کسی تفسیر میں ایسی بہترین شرح نہیں دیکھی جو محی الدین شیخ زادہ علی شہاب علی البیضاوی نے کی ہے، کیونکہ میں مبتدئین کو بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ بالکل ان کا نقشہ پیش کیا۔ عالم جب آیت یا حدیث کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کی شرح لکھتا ہے تو وہ دل اور دماغ میں بیٹھتی ہے، دل و دماغ میں بیٹھتی ہے۔ میں نے کل 5 گھنٹے تقریباً 200 تفاسیر دیکھی 5 گھنٹے میں، اور سب کا حاصل یہی تھا کہ یہاں سید سے مراد کفر و شرک۔ بیدار مغز مفسر وہ ہوتا ہے جو چونک جائے۔ کل میں یہ آیت پڑھا چکا تھا، آخر وقت تھا، چھٹی ہو رہی تھی، بلا ہاں تمہیں سزائے کفر و شرک ضرور ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے من کتب سیئۃ، جس کسی نے کما لیا گناہ یعنی شرک اور کفر، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، یعنی یہ کفر و شرک موت تک رہا، اگر درمیان میں توبہ طائب ہوا تو وہ تو پاک ہو گیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ خالدون کی سزا یہ شرک اور کفر پر ہے، غیر مشرک اور غیر کافر الگ تحقیق عند اہل سنہ والجماعہ مخلد فی النار نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ اس کے مقابلے میں ایمان ذکر ہوا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اس تقابل سے بھی پتہ چلا کہ سیئۃ سے مراد شرک اور کفر ہے۔ ادھر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کتاب کو دیکھو، یہ کوئی ہوائی درس تھوڑی ہے کہ آپ پاگل ہو کہیں گے، یہ ہوائی واز تھوڑی ہے، سبق ہے آپ کا۔ قرآن شریف کے نسخے کو دیکھا کرو، اور جن کے پاس نسخے نہیں ہے وہ آگے نہ آیا کرے، خبردار کہ آئندہ آگے دیکھے جائے۔ صرف وہ لوگ آگے آ کے بیٹھے جن کے پاس قرآن شریف ہو، لکھنے کے لیے کاپی ہو، تاکہ وہ فائدہ اٹھائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک بری عادت تو یہ تھی کہ وہ کفر و شرک کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے، اور دوسری برائی ان کی اللہ بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جو شریعت دی تھی اس کا ذکر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پکا وعدہ اسرائیلیوں سے، وہ وعدہ یہ تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی عبادت ہے مگر خدا کا حکم ہے تو خدا کی عبادت ہے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، ناداروں کے ساتھ۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے جس کا باپ مرے اور بلوغ کو نہ پہنچاؤ، بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، لا یتم بعد البلوغ،
ولا عطر بعد العروس. عرب کہتے ہیں مساکین مسکین تنگ دست غریب الحال جن کے پاس اشیاء ضرورت کا فقدان ہو. وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید و رسالت بیان کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہ بہت مشکل کام ہے. حدیث شریف میں قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے بھاری چیز جو نکلے گی وہ عمدہ اخلاق ہو. عمدہ اخلاق. اخلاق سب سے رکھنا اکسیر ہے تو یہ، اور خاک اپنے کو سمجھنا، خاک اپنے کو سمجھنا اور تاثیر ہے تو یہ دونوں باتیں مشکل ہیں. اس لیے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. وقولوا للناس حسنا. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم شیخ دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. ریل کے ڈبے میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، مولانا کے ساتھ بھی 8-10 خادم شاگرد تھے. وہ کوئی ہندو شوکار بیت الخلا گیا، واپس آیا، گن بھرا ہوا ہے، گن بھرا ہوا استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ نیچے اتروں. حضرت مدنی اپنے برتھ پر لیٹے ہوئے تھے، بظاہر آنکھیں بند تھی، سن رہے تھے. کچھ دیر جب گزری، لوٹا لیا اور خود چلے گئے، اور کتنی دیر لگائی وہاں صفائی ستھرائی میں. واپس آئے اور ہندو سے کہا کہ میں تو ہو کے آیا ہوں، صاف ستھرا ہے. اس ہندو کو تو تقاضا تھا، وہ تو اس وقت سے بیدار تھا، دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور گیا ہی نہیں. جب اگلے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر آیا تو وہ ہندو نے ان سے کہا میرے سیٹ تبدیل کر لو کسی اور ڈبے میں، یہاں مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے، با اخلاق با کردار، اگر آگے سفر ہوا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا. ان کے اخلاق اتنے عالی ہے. ہائے ہائے ہائے. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک خراب آدمی رہتا تھا. سارا دن وہ لوگوں کے جوتے گاڑتا تھا اور رات کو یار دوستوں کو جمع کر کے اور کنجریاں نچواتا تھا. اب میرے